اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی نیت طالب العلم قال العلماء علماء فرماتے ہیں ولا یمتنع من تعلیم احدہم لکونہ غیر صحیح النیہ، نہیں منع کرنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے کسی شخص کو علم حاصل کرنے سے یا کسی کو تعلیم دینے سے اس بنیاد پر کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ نیت کا بیان ہے اور نیت کے حوالے سے پیچھے کچھ باتیں گزر چکی ہیں، مزید کچھ پہلو اب آگے بیان کریں گے۔ تو اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی طالب علم کی نیت صحیح نہیں ہے علم حاصل کرتے ہوئے، تو جو معلم ہے اگر اس کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے، ویسے ہم نیت کا حال نہیں جانتے کسی کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیقن سے، یقین سے، وثوق سے، شورٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی نیت ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن کچھ ظاہری معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر قیاس کر کے کسی کی نیت کا ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس اندازے کو بس یقینی شکل نہیں دینی چاہیے کہ نہیں ایسا ہی ہے۔ تو کچھ ظاہر کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے، اس کو اوپر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اگر ایک شخص کے ظاہری حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یعنی جیسے کوئی شخص ہر وقت بس شہرت سے متعلق چیزوں کے اوپر وہ تگ و دو کر رہا ہے کہ میں مشہور کیسے ہو جاؤں، مشہور کیسے ہو جاؤں، تو تھوڑا سا ایک بندے کو ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں نیت اس کی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یا کوئی شخص جو ہے وہ ہر وقت یہ پوچھتا رہتا ہے کہ یہ پڑھ لوں گا تو جاب ہو جائے گی، اور یہ پڑھ لوں گا تو میں کمانا شروع کر دوں گا، اور کون سی چیزیں اس کے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو فیسیں زیادہ دیتے ہیں تو میں وہ پڑھوں۔ تو اگر کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یا اس کے اس طرح کے معاملات ہیں تو ایک اندازہ ہو سکتا ہے اس سے، لیکن وہ اندازہ ہوگا، وہ یقینی بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی جو طالب علم ہے اس کی اپنی نیت کا معاملہ، وہ تو اپنی نیت خود جانتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ خیال آئے کہ بھئی میں تو یہ جو علم حاصل کر رہا ہوں اس میں تو کوئی میری نیت اتنی اچھی نہیں تھی، تو اب کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو دونوں صورتوں میں کسی بھی شخص کو علم حاصل کرنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ استاد کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ کہے چونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو لہذا اس کو نہیں پڑھانا۔ ہاں اگر وہ کلاس کے مطابق چل نہیں رہا، اگر یہ فساد پیدا کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف اس بنیاد پہ کہ مجھے لگتا ہے یہ علم حاصل کر رہا ہے شہرت کے لیے، مجھے لگتا ہے یہ علم حاصل کر رہا ہے اس نے بعد میں پیسہ کمانا ہے، مجھے لگتا ہے یہ علم حاصل کر رہا ہے اس نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ ہمارا کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ہمیں اگر لگ رہا ہے اس کی نیت میں کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے بظاہر، تو ہم اس پر کام کریں کہ اس کی نیت کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، یا اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے، یا اس کو اس سے متعلق سمجھایا کیسے جا سکتا ہے غیر محسوس طریقے سے۔ لیکن یہ بات کہ ہم کہیں نہیں جی کل سے میری کلاس میں نہیں آنا چونکہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو پڑھنے والا شخص ہے اس کا کام یہ بنتا ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اپنی نیت کی اصلاح کرے، پڑھائی کو نہ چھوڑے۔ یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس کام سے ہی فارغ کروا دے۔ اچھا جی میں چونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی میں کل سے پڑھنے نہیں آؤں گا، تو گھر بیٹھ کے نیت ٹھیک ہو جائے گی؟ یعنی جو خرابی تھی اس کو ٹھیک کرنا ہے نا، پڑھنا ٹھیک تھا، پڑھنے کی نیت غلط تھی، تو جو غلط تھی چیز اس کو ٹھیک کریں نا، نہ کہ جو ٹھیک چیز تھی اس کو چھوڑ دیں۔ تو پڑھائی چھوڑ کے گھر بیٹھ جانا اس لیے کہ جی میری نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہے۔ تو انسان اپنی نیت پہ کام کرے اور پڑھائی اپنی جاری رکھے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ فقط قال سفیان وغیرہ، سفیان ان کے علاوہ اور لوگ کہتے ہیں طلبہم للعلم نیہ، ان کا علم حاصل کرنا جو ہے یہی نیت ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ پڑھنے تو آئے ہیں کم از کم۔ اور سارے جو معاملے کی بنیاد ہے، جو حل ہے، وہ اگلے قول میں ہے۔ وقالو، اور اسلاف میں سے بہت سے لوگوں سے یہ بات مروی ہے کہ انہوں نے کہا طلبنا العلم لغیر اللہ تعالی، ہم نے علم حاصل کیا اللہ کے سوا کسی اور غرض سے، مال کے لیے، وجاہت کے لیے، رتبے کے لیے، کسی اور شے کے لیے۔ فابا ان یکون الا للہ، تو علم نے انکار کر دیا مگر یہ کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ معناہ کان عاقبتہ ان صار للہ تعالی، کہ اس علمی سلسلے کا انجام یہ ہوا، اینڈ یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جب کوئی شخص علم حاصل کرنے آیا ہے تو ابھی تو اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کی نیت کا خراب ہونا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں ہے ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے۔ اب جب وہ علم حاصل کرے گا اس کو پتہ چلے گا نیت کیا ہوتی ہے، اور نیت غلط ہو تو کیا اس کے وبال کیا ہے، اور نیت صحیح ہونا کتنا ضروری ہے، اور یہ جو میں کام کرنے آیا ہوں یہ کام تو اصل میں اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہے۔ تو علم کے ذریعے ہی اس کی اصلاح ہوگی، اور اس اصلاح میں اس کی نیت کی بھی اصلاح ہوگی۔ تو کسی شخص کے علمی سلسلے کے آغاز کرتے ہوئے اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اتنا بڑا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ان پڑھ ہے، وہ ناسمجھ ہے اس وقت، تبھی تو وہ پڑھنے آیا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ طالب علم سے پہلے دن یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا علم حاصل کرنے کے بعد جو اس کا رویہ ہونا چاہیے وہ پہلے دن ہو، تو پھر آپ اس کو پڑھا کیوں رہے ہیں؟
وہ طالب علم جو پہلے دن ہی آ کر بالکل مؤدب بھی ہو اور ذہین بھی ہو اور وہ محنتی بھی ہو اور وہ سارے آداب علم کے جانتا ہو اور وہ اسے کہتے ہیں نا بس فرشتہ ہی بن جائے، تو پھر آپ اس کو پڑھائیں کیوں؟ پھر تو آپ سے کہیں یار تم پہلے ہی امام بنے ہوئے ہو، ایسا کرو تم امامت سنبھالو۔ یہ عجیب معاملہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ عجیب ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یعنی علمی لوگوں کا یا علمی اس طرح کے جگہوں کا، کہ وہ خام خواہ کہ انہوں نے ریکوائرمنٹس رکھی ہوتی ہیں۔ بھائی آپ پڑھا کیوں رہے ہیں؟ ادب آپ نے سکھانا ہے، نیت آپ نے ٹھیک کرنی ہے، اس کی جہالت کو آپ نے دور کرنا ہے، تو اس کو وقت تو دیں پہلے۔ یہ ایسی ہی جیسے ایک شخص اسپتال میں آ جائے اور ڈاکٹر اس کو کہے کہ اوہ بیمار ہو کے تم آ گئے ہو، بخار چڑھا ہوا ہے میرے پاس آ گیا ہو، جاؤ ٹھیک ہو کے آؤ، تو وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب میں ادھر آیا کیوں؟ یہ آپ نے علاج کرنا ہے نا اس کا، یہ آپ نے اس کی جو ہے وہ دوائی لکھ کر دینی ہے۔ تو اسی طرح وہ جو علم حاصل کرنے آیا ہے وہ بھی ایک طرح سے مریض کی طرح ہے۔ مریض کی طرح کیوں ہے؟ کہ وہ جو ڈاکٹر کے سامنے آ رہا ہے اسپتال میں وہ جسمانی بیمار ہے، اور یہ شخص جو علم حاصل کرنے آ رہا ہے یہ روحانی لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ اس میں پیاس ہے، طلب ہے، اس میں کمی ہے، تو اس کو پورا کرنے آ رہا ہے، تو اس کو موقع دیں، اس کو گنجائش دیں، اس کو اتنا دیں، اسپیس اتنی کریٹ کر دیں اس کے لیے کہ وہ چیزیں سیکھ سکے۔ ہاں وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی اگر وہ چیزیں نہیں پک کر رہا تو پھر اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا علم حاصل کرتے ہوئے، ابھی آپ یہ چھوٹے چھوٹے آداب آپ نہیں پورے کر پائے، لیکن بالکل آتے ہی اس کے اوپر ریکوائرمنٹس رکھ دینا کہ یہی ادب آپ نے پورا کرنا ہے اور یہ سارا کچھ کرنا ہے، یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ علم کیا ہے؟ علم کی خوبی یہ ہے، علم معرفت کا نام ہے، علم پہچان کا نام ہے، علم حقیقت کو جاننے کا نام ہے۔ تو اگر کسی نے غلط نیت سے بھی علم حاصل کرنا شروع کیا، وہ علم اتنا گہرا ہونا چاہیے، وہ علم اتنا واضح ہونا چاہیے، وہ علم اتنا بامقصد ہونا چاہیے کہ انسان وہ علم حاصل کرتے ہوئے مجبور ہو جائے اپنی نیت چینج کرنے پر، اور اس کو اتنا شعور دلایا جائے غیر محسوس طریقے سے کہ اس کو پتہ ہو کہ سب سے بڑا مسئلہ میرا نیت کا مسئلہ ہے۔ تو آپ سوچئے ایک بندہ جیسے ہمارے ایک سالہ کورسز ہوتے ہیں، وہ ایک سالہ کورس کرنے آیا اور ایک سالہ کورس کے دوران اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ہر ہفتے یہاں نیت کی بات ہوتی ہے، ہر تھوڑے دنوں بعد یہاں نیت کا کوئی نہ کوئی ذکر ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں جا کے اگر اس کے اندر نیت کا کوئی مسئلہ تھا تو ٹٹولے گا نا اپنے آپ کو کہ میں تو لوگوں کو یعنی لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے علم حاصل کرنے آیا تھا، یا میں تو اس لیے علم حاصل کرنے آیا تھا کہ لوگ کہیں کہ اس کو بڑا آتا ہے، یا کوئی بھی اس کی نیت اس طرح کی تھی۔ تو اب کم از کم اگر اس وہاں بار بار نیت کا ذکر ہو رہا ہے، بار بار شعور کا ذکر ہو رہا ہے، بار بار آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، بار بار اپنے اعمال کی جوابدہی کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ ماحول اور یہ علمی سلسلہ اس کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے۔ تو اگر نیت کا آغاز غلط تھا تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں وہ غلط نیت سے آغاز کریں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پتہ ہی نہیں تھا۔ مثلا اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہے یا کوئی بھی شخص جو کہتا ہے کہ جی وہ مجھے تو اب آگے سمجھ آئی ہے کہ نیت کی کیا اہمیت تھی، تو وہ جو میں نے اتنے سارے کام کیے تو کوئی بات نہیں ہے، جو گزر گیا سو گزر گیا، انسان اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور کہے اللہ میں نہیں جانتا تھا، مجھے اتنا شعور نہیں تھا، مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن اب سے آگے شعور آنے کے بعد تو گنجائش نہیں ہے نا، اب تو نیت ٹھیک رکھنی ہے اپنی۔ اور زیادہ بات کیا ہے، میں جو لوگ یہ چیز جانتے ہیں ان کے لیے کہ وہ جو ان کے آس پاس کے لوگ ہیں، اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو وہ کم از کم لوگوں کے اوپر گرفت نہ کرے کہ نہیں اس کو تو نکال دو، اس کی نیت۔ اگر وہ باقیوں کے لیے فساد پیدا کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ فصل فی آداب المعلم، معلم کے آداب۔ وَيَصُونُ يَدَيْهِ فِي حَالِ الْإِقْرَاءِ عَنِ الْعَبَثِ، اور معلم کو چاہیے کہ وہ اب دوران تعلیم اپنے ہاتھوں کو عبث چیزوں سے بچائے۔ عبث کہتے ہیں بے مقصد بیکار چیزوں کو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ علامت ہے اس بات کی کہ کوئی شخص اکتاہٹ کا شکار ہے۔ اکتاہٹ کا شکار کیسے ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں، ایسے لگے رہیں گے، اب ہر وقت بات کرتے ہوئے داڑھی سے کھیل رہے ہیں۔ ایک ہے کوئی چلے انسان کو کوئی خارش ہے، کوئی مسئلہ ہے، ایک دفعہ وہ کرے گا۔ ایک ہے کہ مسلسل، وہ ایک دفعہ نماز میں ایک صاحب ساتھ کھڑے ہوئے اور وہ پتہ نہیں نماز بھی اب کیا وہ پڑھ رہے تھے، وہ اتنا ہل جل کے اور اتنا کر کے داڑھی اپنی ایسے کر کے ٹھیک کر رہے تھے کہ ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوا تھا، اور وہ پوری رکعت میں یہ کام کرتے رہے، یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی عمل زائد بھی ہو گیا یا کوئی نماز بھی پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ انسان یعنی اس کا مطلب اس کی پوری توجہ اس چیز کی طرف نہیں ہے جو وہ کام کر رہا ہے۔ تو ایک ہے ہاتھوں سے اب پین اٹھا لیا، ٹک ٹک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی چیز جس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ مطلب اس کا پورا فوکس اپنے پڑھانے پہ نہیں ہے، تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے دوران تعلیم کوئی ایسا کام نہ کرے جو عبث ہے، جس کا کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں ضرورت ہے وہ بالکل کرے۔
وَعَيْنَيْهِ عَنْ تَفْرِيقِ نَظَرِهِمَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، اور اسی طرح وہ اپنی آنکھوں کو بلا ضرورت آگے پیچھے گھمائے نہیں۔ ایک ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی اس طرف دیکھیں گے، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ ایک ہے کہ اب ٹیچر پڑھا رہا ہے اور تنگ آیا ہوا ہے، کبھی چھت کو دیکھ رہا ہے، کبھی کھڑکی کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اکتاہٹ کی علامات ہیں۔ استاد کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ اس درجے پڑھاتے ہوئے اکتاہٹ کا شکار، تھوڑا یعنی یکسو ہو کے بیٹھے، ذرا اٹینشن اس کی جو ہے وہ پڑھانے کی طرف ہو۔ وَيَقْعُدُ عَلَىٰ طَهَارَةٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، اور وہ بیٹھے طہارت کے ساتھ، یعنی باوضو حالت میں بیٹھے۔ حالانکہ پڑھانے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن جتنا اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے وہ بہتر کرے گا اتنا اس کی پڑھانے کے عمل میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ تو اگر انسان اس بات کو وہ کرے، اس کے اوپر عمل کرے کہ جب بھی میں پڑھانے بیٹھوں گا میں باوضو ہو کے بیٹھوں گا۔ اب ظاہر ہے ایسے اوقات بھی ہیں، صبح 9 بجے آپ نے پڑھانا ہے، 8 بجے پڑھانا ہے، 10 بجے پڑھانا ہے، تو نماز کا وقت بھی شروع میں ابھی نہیں آ رہا، لیکن انسان اگر اس کو ایک عمل کے طور پہ اختیار کرے، ہر اچھا کام جو ہے اور ہر اچھی جگہ وہاں پہ انسان اگر اور ویسے بھی ہر وقت باوضو ہو تو کیا ہی بات ہے۔ تو اس لیے وضو کی حالت میں کوئی بھی اچھا کام کرنا وہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ طہارت کے ساتھ، یعنی باوضو حالت میں وہ بیٹھے پڑھانے کے لیے، چاہے لازم ہو وضو کرنا چاہے نہ ہو، یعنی وہ بے شک کوئی ایسی چیز نہیں پڑھا رہا، عربی گرامر پڑھا رہا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو وضو کی ضرورت ہے، لیکن ایک آداب میں سے ہے کہ وہ کرے مستقبل القبلہ، استقبال قبلہ، یعنی قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ یہ چیز ہر جگہ فیزیبل نہیں ہوگی، ظاہر ہے جہاں کلاسوں میں اس شکل میں بنے ہوئے ہیں کہ وہ قبلہ رخ نہیں ہے وہاں پاسیبل نہیں ہو سکے گی، لیکن اگر ویسے ہی کوئی حلقہ بنا ہے، کوئی ایسی جگہ بنی ہے مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں یہ پاسیبل ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے ہاں جو اس میں ٹرینڈ پایا جاتا ہے وہ تھوڑا سا الٹا ہے، اس لحاظ سے کہ جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کی تو پیٹھ قبلہ کی طرف ہوتی ہے، اس کا جو چہرہ ہوتا ہے اپوزٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، لیکن جو باقی سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایک سامعین کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے یا پڑھانے والے کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے، وَيَجْلِسُ بِوَقَارٍ، اور وہ بیٹھے وقار کے ساتھ، یعنی اس کا جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ باوقار ہونا چاہیے، کوئی ایسی حلیے میں یا کسی ایسی پوزیشن میں نہ بیٹھے جو کہ بالکل نظر آتا ہے کہ اب بس بالکل بندہ ایسے ہو کے بیٹھا ہو پڑھانے کے لیے، تو یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ یہ کوئی سیریس کام نہیں کر رہا۔ ہم کسی آفیسر سے ملنے جاتے ہیں، کسی سینئر سے ملنے جاتے ہیں تو بڑے اٹینٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں اس کے سامنے۔ تو قرآن پڑھانے کی ذمہ داری بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ تو اگر کوئی قرآن پڑھانا چاہتا ہے بیٹھے ریلیکس ہو کے، وقار کے ساتھ بیٹھنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اکڑ کے بیٹھا ہوا ہو یا جو کمفرٹیبل اس کی کنڈیشن نہیں ہے اس میں بیٹھا ہو، بیٹھے وہ کسی بھی طریقے سے کمفرٹیبل طریقے سے بیٹھے، لیکن وقار کے ساتھ بیٹھے، یعنی گرا ہوا نہ ہو، بالکل ایسے جھکا ہوا نہ ہو بالکل، اور لیٹا ہوا ہو، یعنی کوئی ایسی پوزیشن جو پوزیشن دیکھ کے جسے ہم کہتے ہیں نا آکورڈ پوزیشن کوئی اس کی نہ ہو، جو کہ سننے والوں کو یا پڑھنے والوں کو لگے کہ یہ تھکا ہوا ہے بہت زیادہ، یا انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے پڑھانے میں، یا اس کو سلیقہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے کس شکل میں بیٹھنا چاہیے۔ وَتَكُونُ ثِيَابُهُ بِيضًا نَظِيفَةً، اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ سفید ہوں اور صاف ہوں۔ بس سفید لباس پسندیدہ لباس ہے تو ریکمینڈڈ ہے، اگر کوئی شخص جو پڑھاتا ہے اگر وہ اس کو فالو کر سکتا ہے جس قدر ممکن ہو، وہ اگر سفید لباس پہنے گا تو زیادہ بہتر چیز ہے، لیکن یہ سب چیزیں فرائض کے درجے کی نہیں ہیں۔ تو آداب ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر اس کی ملامت نہیں ہوگی، اس کی مذمت نہیں ہوگی کہ آپ نے کیوں نہیں کیا۔ بس چلے آج آپ جائیں پڑھنے کسی جگہ اور آپ کہیں جی یہ تو امام نووی نے تو کہا تھا سفید کپڑے ہونے چاہیے، تو امام نووی یہ نہیں کہہ رہے کہ یونیفارم بنا لے اس کو، کہ نہیں سفید کپڑوں کا یونیفارم ہو اس کا، وہ کہہ رہے ہیں سفید پسندیدہ لباس ہے، دین نے اس کو پسند کیا ہے کہ انسان کا لباس جو ہے وہ سفید ہو، تو سفید لباس میں اگر وہ کر سکتا ہے تو کرے، لیکن صاف ہونے چاہیے، پھٹے ہوئے ہوں، پیون لگا ہوا ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہونا صاف چاہیے۔ وَإِذَا وَصَلَ إِلَىٰ مَوْضِعِ جُلُوسِهِ، اور جب وہ اپنے پڑھانے کی جگہ پہنچے، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قبل الجلوس، تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے، سواء کان الموضع مسجداً او غیرہ، برابر ہے چاہے وہ مسجد جو ہے چاہے وہ جو پڑھانے کی جگہ ہے وہ مسجد ہو یا مسجد کے علاوہ۔ تو بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ دینی تعلیم جو ہے یہ مسجد کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ امام نووی آج سے 800 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تعلیم کی جگہ ہے چاہے وہ مسجد ہو چاہے مسجد کے علاوہ ہو، پڑھائی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ایون اسلام میں تو نماز کے لیے بھی پابندی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ہی قبول ہوتی ہے اور مسجد کے باہر نہیں ہوتی۔ ہاں فرض نماز
جو ہے اس کے لیے پراپر جو انتظام ہے وہ مسجد میں ہی ہے، لیکن سفر میں کوئی شخص ہے یا بیمار ہے تو وہ کہیں اور بھی پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح کسی جگہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور مسجد قریب نہیں ہے تو وہ جماعت کروا سکتے ہیں۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ نماز کا جو ایک انداز ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مساجد بنی ہوئی ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ ہیں اس کام کے لیے۔ تو اسی طرح علم کا معاملہ بھی ہے کہ علم آپ مسجد میں چاہے حاصل کریں، چاہے مسجد کے علاوہ کسی جگہ حاصل کریں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمارے حالات یہ سمجھنا چاہیے کہ نارمل حالات نہیں ہیں۔ اسلامی ریاست ہوتی ہے، خلافت ہوتی ہے، اس کے تو معاملات ہی اور طرح کے ہوتے ہیں نا۔ یہاں تو مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسجد فلاں کی ہے اور فلاں فلاں اس میں نہیں آ سکتا۔ پھر یہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مسجد نماز کے 15 منٹ بعد بند کر دی جائے گی۔ تو یعنی 100 قسم کے مسائل ہیں۔ تو اب یہ چاہنا کہ سارا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ مسجد میں ہو سکے، جہاں ہو سکے تو اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن جہاں نہ ہو سکے تو اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے، جہاں ہو سکے وہاں بیٹھ کے پڑھ لینا چاہیے۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ جب انسان پڑھانے والی جگہ پہنچے تو امام نووی کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے۔ اگر تو مسجد ہے تو مسجد میں تو وہ تحیۃ المسجد ہو جائے گی، اور اگر مسجد نہیں ہے تو پھر 2 رکعت آپ کے لیے، جسے ہم حاجت کے کہتے ہیں نا، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے ایک اہم کام کرنے جا رہا ہے، اس کی کتاب کی تعلیم کا، تو وہ حاجت کے 2 نفل پڑھتے ہیں کہ اللہ جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس میں تاثیر پیدا کر دے، میری زبان سے جو ہے وہ کوئی غلط بات نہ نکلے، اور جو کچھ میری زبان سے حق بات نکلے وہ لوگوں کے دلوں میں چلی جائے اور اس سارے معاملے کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ فَإِن كَانَ مَسْجِدًا، اگر تو جگہ مسجد ہے، فَكَانَ آكَدَ، پھر تو تاکید بہت زیادہ ہو گئی کیونکہ پھر تو تحیۃ المسجد ہے۔ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الْجُلُوسُ فِيهِ قَبْلَ أَن يُصَلِّيَ، کیونکہ مسجد میں بیٹھنا ناپسندیدہ ہے 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے۔ یہ عمل بھی ہمارے ہاں بہت حد تک مفقود ہو چکا ہوا ہے کہ کبھی بھی آپ مسجد چلے جائیں، کسی بھی وقت مسجد چلے جائیں، نماز یعنی کسی فرض نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے، ادب یہ ہے مسجد کا کہ مسجد داخل ہوں تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ اگر مکروہ وقت ہے، جس وقت کی ممانعت ہے نماز کی، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ مسجد جائیں گے تو مسجد داخل ہوں، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا یہ مسجد کا ادب ہے۔ اور عرب جو ہیں ان کے ہاں اس کی بڑی پابندی ہوتی ہے، اس کی بڑی وہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ جب بھی مسجد جائیں تو وہ 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھے، مختصر رکعت پڑھ لیں، یعنی کہ طویل رکعت پڑھنی، لیکن 2 رکعت پڑھ کے انسان بیٹھے۔ وَيَجْلِسُ مُتَرَبِّيًا إِن شَاءَ أَوْ غَيْرَ مُتَرَبِّ، اور وہ چاہے تو جو ہے وہ متربع، یعنی 4 سے اس کا تعلق ہے، تو پوزیشن جو بھی آپ کی بیٹھنے کی ہو، ایک ہمارے ہاں جو ہے وہ 2 زانو ہو کے بیٹھنا ہوتا ہے، جو کہ نماز کی حالت ہوتی ہے، اس طریقے سے ہی بیٹھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو جس طرح سے ہم عام اپنی روٹین میں بیٹھتے ہیں، لیکن بس شرط یہ ہے کہ جو اہل مجلس ہیں ان کے لیے وہ بیٹھنے کی پوزیشن آکورڈ پوزیشن نہ ہو، کسی بھی شکل میں بیٹھ سکتے ہیں، ریلیکس ہو کے بیٹھیں۔ کوئی ظاہر بندے نے گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے پڑھانا ہے تو اکڑا رہے بیٹھا رہے تو وہ مقصود نہیں ہے، لیکن باوقار طریقے سے بیٹھے۔ وَرَوَى أَبُو بَكْرْ ابن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ كان يقرئ الناس في المسجد جاسيا على ركبتيه۔ ابو بکر بن ابو داود السجستانی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مسجد میں لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے اپنے دونوں جو گھٹنے ہیں ان کے بل بیٹھ کر، یعنی ایسے جو ہے وہ نماز کی شکل جو ہوتی ہے اس طرح سے۔ فصل فی اعزاز العلم، علم کی تعظیم کرنا، علم کا اعزاز کرنا، اس کا بیان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علم کا اپنا ایک رتبہ ہے، اس کا اپنا ایک معیار ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ پڑھنا یا پڑھانا یہ دونوں اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کے پڑھنے یا پڑھانے کے نتیجے میں علم کی تذلیل ہو جائے۔ تو علم کی تعظیم اور علم کی عزت کرنا یہ پڑھانے والے کی ذمہ داری بھی ہے اور یہ پڑھنے والے کی ذمہ داری بھی ہے، درمیان میں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دعوت کے تقاضوں کے تحت بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں دعوت کا تقاضا نہیں ہے، جہاں تعلیم مقصود ہے، یہاں ایک فرق رکھیے کہ ذہن میں، دعوت کا مطلب یہ ہے کہ جس تک بات آپ نے پہنچانی ہے وہ اس بات کی نہ اہمیت سمجھتا ہے، نہ اس کی قدر و منزل سے واقف ہے، اور یہ باتیں اس کے لیے ناگزیر ہیں۔ تو ظاہر ہے اس سے پہلے آپ ریکوائرمنٹس نہیں طے کر سکتے کہ آپ یہ ادب کے خیال کریں گے تو میں آپ تک دعوت پہنچاؤں گا۔ جیسے ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، اب آپ اسے تقاضا کریں کہ آؤ پہلے اس پوزیشن میں آگے میرے سامنے بیٹھو اور یہ کرو اور وہ کرو، ایڈمیشن لو تو میں تمہیں نماز پڑھنا سکھاؤں گا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یا دین کے بنیادی تعلیمات، لوگوں کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے تصورات ہی ٹھیک نہیں ہیں، اور لوگ اپنے وراثت میں عورتوں کو ایسے ہی نہیں دیتے، اور آپ چاہیں کہ پہلے وہ آ کے ایڈمیشن لیں گے اور آپ کے سامنے ایک ادب سے بیٹھیں گے۔ تو دعوت کے لیے جو اصول و ضوابط ہیں وہ الگ ہیں، اور تعلیم کے لیے اصول و ضوابط الگ ہیں۔
سادی سی بات یہ کہ دعوت آپ دینے جا رہے ہوتے ہیں، اگلا بندہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ اس کو کسی طریقے سے قائل کرتے ہیں. تو جب آپ دینے جا رہے ہیں دعوت، تو اب آپ اس سے ریکوائرمنٹس نہیں کر سکتے کہ میں آیا تو ہوں تمہیں دعوت دینے، لیکن میری یہ شرطیں پوری کر دو. جبکہ تعلیم متعلم آتا ہے حاصل کرنے، اور آپ پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جو شخص خود ایک کام کی اہمیت سمجھ کے آیا ہے پڑھنے کے لیے، اس کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو کورسز ہوتے ہیں اس میں جو بنیادی کورسز ہیں، ہم کہتے ہیں یہ زیادہ تر دعوتی کورسز ہیں. تو وہاں ہم نے بہت سی شرائط و ضوابط ہلکی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اگرچہ لوگ خود آ رہے ہوتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو، لیکن ہمیں پھر بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ قدر و منزل سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا کچھ گنجائشیں ان کو دے دی جاتی ہیں. لیکن جو ہی وہ کچھ بنیادی علم حاصل کر کے میچور ہو جاتے ہیں اور علم کے اگلے سلسلے میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اب آپ کے اندر ایک میچورٹی ہونی چاہیے، اب آپ علم کے آداب کا خیال کریں. تو یہ توازن بھی ضروری ہے. بعض اہل علم یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی ہی کیفیت میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، لوگوں کو وہ کرنا چاہیے. بھئی آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس وقت داعی کے طور پہ کام کر رہے ہیں یا اس وقت معلم کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ داعی کے طور پہ ہیں تو پھر کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے بازاروں میں بھی گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، طائف گئے ہیں، گلیوں میں جا کے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو دعوت دی ہے، دروازے کھٹکائے ہیں لوگوں کے. تو دعوت دینے کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں گے اور لوگوں سے توقع کریں گے خود آئیں. تو آج بھی جو تعلیمی کام ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تعلیمی کام ہے جو اصل میں دعوتی تعلیمی کام ہے، اس کے لیے معیارات آپ اتنے سخت نہیں رکھیں گے. اور ایک پیور علمی کام ہوتا ہے جو کہ لوگ ایک دین سے واقفیت حاصل کر کے بنیادی دین جان کر اب وہ پڑھنے آئے ہیں، ان سے ان آداب کا تقاضا کیا جائے گا اور یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ ذرا آداب کا خیال کریں. وَمِنْ آدَابِهِ الْمُتَأَكِّدَةِ وَمَا يُعْتَنَى بِحِفْظِهِ، اور جو آداب جن کی تاکید ہے اور جن کا خیال بہت زیادہ کرنا چاہیے کیا ہیں؟ اللہ یذل العلم، کہ معلم جو ہے وہ علم کو ذلیل نہ کرے، علم کی تذلیل نہ کرے، علم کو ہلکا نہ کرے، علم کی اہانت نہ کرے. کیسے؟ فَيَذْهَبَ إِلَى مَكَانٍ يُنْسَبُ إِلَى مَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ، کہ وہ کسی ایسی جگہ پڑھانے چلا جائے جہاں پہ جو جگہ اس شخص کی طرف منسوب ہے جس نے اس سے پڑھنا ہے، لِيَتَعَلَّمَ مِنْهُ فِيهِ، تاکہ وہ متعلم وہ اسٹوڈنٹ اپنی جگہ بیٹھ کر اس ٹیچر سے پڑھ سکے. اب یہ بنیادی مسئلہ کہ جو ہوم ٹیوشن ہے دین کی، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اب اس میں کئی پہلو ہیں، ہمیں حالات و واقعات دیکھ کر بات کرنی چاہیے، ایسے ایک آئیڈیلسٹک بات کر دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں، ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے جو گھروں میں جا کے ناظرہ پڑھا رہا ہے، تجوید پڑھا رہا ہے. اگر تو ان کے معاشی مسائل اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور وہ اس لیے جا کے پڑھا دیتے ہیں کہ بھائی اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہو رہا، تو ہم نے 2 وقت کی روٹی تو کھانی ہے، تو شاید ہم کہیں گے ایک عذر ہے ان کے پاس. یا کوئی اس لیے جا کے پڑھا رہا ہے کہ یہ جو طبقہ ہے ایک خاص قسم کا ایلیٹ طبقہ، اگر ہم ان کو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس بچہ بھیجو اور یہ بچے بھیجیں گے نہیں تو یہ پورا طبقہ ہی دین سے دور ہو جائے گا. یعنی اس کے دل میں جو نیت ہے وہ تعلیم نہیں بلکہ دعوت کی ہے کہ اس طبقے کو اگر ہم نے دین سے قریب کرنا ہے، ان کو دین سکھانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، تو ان کے اندر ہمیں پینیٹریٹ کرنا پڑے گا، اور ان کو ہم نے یعنی کہہ لیجیے کھلے لفظوں میں کہ ان کو قابو کرنا ہے. تو آپ چھوڑ دیں بالکل کیا ان کو، اور آپ کو وثوق سے پتہ ہے کہ آپ ان کو کہیں گے کہ جی بچے کو مدرسے بھیجیں، تو یہ نہیں بھیجیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے نہیں پڑھاتے. تو اب یہاں پہ دعوت کا پہلو آ گیا کہ یہ دعوت کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں کو دین سے قریب رکھنا ہے. اس طرح کی جو سچویشنز ہیں اس میں تو اگر آپ جس کو پڑھا رہے ہیں اس کی جگہ چلے گئے ہیں پڑھانے کے لیے، وہی جو میں نے پہلی بات کی نا کہ وہ تعلیم سے زیادہ دعوت کا کام ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں مثال دیتا ہوں، ایک صاحب ہیں، انہوں نے دین پڑھ لیا بیسک، آپ دین سے واقف ہیں، کوئی یعنی ایسا نہیں کہ دین سے دور ہیں، گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اچھی طرح چیزوں کی اہمیت جانتے ہیں، لیکن چونکہ سیٹھ صاحب ہیں، چونکہ پیسہ بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی مولانا صاحب آپ میرے گھر پہ آ جائیں پڑھانے کے لیے. اب اگر مولانا صاحب گھر پہ جا رہے ہیں تو امام نووی کی اس کتاب کی روح سے وہ علم کی تذلیل ہو رہی ہے. کیوں علم کی تذلیل ہو رہی ہے؟ کس بنیاد پہ؟ وہ اپاہج ہے، بندہ چل کے نہیں آ سکتا، گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی کی ہوں گی اس نے، شاپنگ وہ جا کے کر لیتا ہے، کھانے وہ باہر جا کے کھا لیتا ہے، پڑھنے کے لیے اس کو موت پڑتی ہے، جبکہ دین کی اہمیت جانتا ہے، جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کام کی اہمیت کیا ہے، اور وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ میرے گھر آ کے مجھے پڑھائیں، اور کوئی پڑھانے والا وہاں پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کی کوئی وقت نہیں تھی، یہ ایزیلی اویلیبل تھا، اگلے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم نے اس کو پرووائڈ کر دیا. تو ہمارے اسلاف اس معاملے میں بڑے کلیئر تھے.
کہ وہ ہوم ٹیوشن کا، اس زمانے میں چونکہ دعوت کے مسائل تھے نہیں، یعنی الحمدللہ سارا اسلامی معاشرہ تھا، کوئی اتنی مجبوری تھی نہیں، لہذا وہ تو جیسے کہہ لیجیے تھم رول یہی ہوتا تھا کہ پڑھنا ہے تو ادھر چل کے آؤ، شاگرد چل کر استاد کے پاس آئے گا، نہ کہ استاد چل کے شاگرد کے پاس جائے گا۔ آج ہم نے ایکسیپشن کر دی، جہاں دعوتی ایلیمنٹ ہے، دعوتی پہلو ہے، بسم اللہ آپ جائیے، لیکن اپنے آپ کو کلیئر کر کے جائیں کہ دعوت کے لیے جا رہے ہیں، مالی مفادات کے لیے نہیں جا رہے، یا دب کے نہیں جا رہے اگلے بندے سے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اپنے گھر پہ ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں علم کا، میں درس قرآن شروع کرنا چاہتا ہوں، درس حدیث شروع کرنا چاہتا ہوں، یا میں کچھ لوگوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنے اس جگہ کو ایک وینیو بنا لیتا ہے کہ جی یہاں لوگ جمع ہو جایا کریں گے اور ہم سارے انتظام کر کے پڑھیں گے، یہ ایک اور بات ہے۔ ایک ہے 1 to 1، یا جہاں آپ کو لگے کہ یہ صاحب ان کے اندر اتنی اکڑ ہے، یا یہ صاحب جو ہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کو جانا نہ پڑے کہیں اور یہ اگلے کو بلانا چاہتے ہیں، پھر یہ علم کی تذلیل ہو جائے گی۔ لیکن اگر انتظامی مسئلہ ہے پھر اور بات ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب انتظامی لحاظ سے یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ وہیں پہ ایک حلقہ شروع کر لیا جائے، وہ سب لوگ چل کے یہاں آئیں گے تو چلیں جی میں یہاں سے چل کے وہاں چلا جاتا ہوں تاکہ انتظام آسان ہو جائے، لوگ زیادہ آگے پڑھ سکیں، وہ ایک الگ پہلو ہے، وہ ظاہر ہے ریکمینڈڈ ہے۔ آسانیاں پیدا کرنا دینداروں کی بنیادی صفت ہونی چاہیے۔ دین نے بار بار تاکید کی ہے کہ دین کا مقصود لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ لبرلز نے ہمارے ہاں ایک نئی کہانی بنا لی ہے، اور جی دین بڑا آسان ہے، اور دین آسان کا مطلب ہے کہ دین کو آسان بنا لو۔ دین کو آسان نہیں بنانا، جو دین ہے وہی آسان ہے، جو آسانی دین میں ہے پہلے سے، جو اللہ اس کے رسول نے رکھی ہے آسانی، وہ لوگوں کو دینی ہے، اپنے پاس سے آسانی بنا کر لوگوں کو نہیں دینی۔ اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے کہ دین آسان ہے یا دین میں آسانی ہے کا مطلب ہے کہ میں دین کو آسان کر لوں۔ میں دین کو نہیں آسان کر سکتا، میں دین میں ایک زیر زبر پیش آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ میرا کام یہ ہے کہ جب کوئی شخص آگے مجھ سے پوچھے کہ اس معاملے میں حکم کیا ہے، اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ دین نے اس کام کے لیے 2-3 آپشن دیے ہیں، 2-3 صورتیں دی ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، تو میں دین کی دی ہوئی آسانی اس کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ہے دین میں آسانی۔ دین میں آسانی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اچھا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دے گا، دین بڑا آسان ہے۔ یہ کون سا آسان ہے؟ یہ گنجائش دین نے کہیں نہیں دی کہ نماز نہ بھی پڑھو تو خیر ہے، میں جو مرضی کر لوں، جتنا مرضی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کروں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ان کو کہ آپ نے نماز نہیں بھی پڑھی تو خیر ہے۔ تو کچھ لوگ آگے بڑھ کے دین کے اندر آسانیاں خود پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کے دین میں آسانیاں پیدا کرے۔ دین میں جو آسان پہلو ہیں، جو دین کی گنجائشیں دی ہیں، وہ گنجائش کسی کے سامنے رکھنا اور اس کو کہنا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین نے اس معاملے میں اتنی سختی نہیں کی۔ جو نفل چیز ہے اس کو نفل رکھیں، جو سنت ہے اس کو سنت ہی رکھیں، ایون سنت موقدہ بھی ہے تو بتائیں اگلے بندے کو یہ فرض عین نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے، اگر کبھی کبھار آپ سے چھوٹ گئی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو دین میں جو آسانیاں ہیں یہ لوگوں تک پہنچانا، یہ ہے اصل میں آسانی۔ تو لہٰذا لوگوں کو پڑھانے ضرور جائیں لیکن اور آسانی پیدا کریں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ دین کی تذلیل ہو یا علم کی تذلیل ہونا شروع ہو جائے کہ آپ علم کو ہلکا کر دیں۔ وَإِن كَانَ الْمُتَعَلِّمُ خَلِيفَةً فَمَن دُونَهُ، اگر علم حاصل کرنے والا خلیفہ بھی ہو پھر بھی نہیں پڑھانے جانا۔ اور ہمارے اسلاف زیادہ فوکس کرتے تھے کہ اگر اس طرح کا قطع دھرتا بندہ ہے تو بالکل نہیں جاتے تھے پڑھانے کے لیے، اس کا مطلب ہے وہ اپنی اکڑ دکھانا چاہتا ہے، وہ اپنے اس روب میں ہے، وہ کہتے تھے نہیں پڑھنا ہے تو یہاں آؤ، استاد کے پاس چل کے آؤ۔ اور اگر خلیفہ نہیں ہے تو پھر جب خلیفہ کو نہیں جا کے پڑھانا، ہوم ٹیوشن دینی، تو پھر خلیفہ کے علاوہ جو ہوگا اس کو کیا دینی ہے؟ بل یسون العلم عن ذالک، بلکہ اس کو چاہیے کہ علم کو اس چیز سے بچائے، کما صانہ السلف رضی اللہ عنہم، جیسے اسلاف نے علم کو محفوظ رکھا ہے، ہلکا ہونے سے، علم کی تذلیل سے اس کو بچایا ہے۔ اور پہلے کی کتب میں رضی اللہ عنہم غیر صحابہ کے لیے بھی جو بڑے علماء تھے ان کے لیے لکھ دیا جاتا تھا، یہ کوئی یعنی اتنی اجنبی بات نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ بعد کے زمانوں میں یہ خاص ہو گیا صرف صحابہ کے لیے، تو آپ جہاں رضی اللہ عنہم دیکھیں اس طرح کی کتابوں میں، پرانی کتابوں میں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف صحابہ کے لیے ہے۔ وَحِکایاتُہُم فِی ھَذَا کثیرۃ مشہورہ، اور اس باب میں ان کی جو حکایتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بڑی مشہور ہیں، اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں۔ تو اسلاف نے بڑا کیٹاگوریکل اس بات کو بیان کیا ہوا ہے کہ علم کی کسی شکل میں بھی تذلیل جائز نہیں ہے، اس کو ہلکا کرنا جائز نہیں ہے۔ تفصیلات اس کی بہت زیادہ ہیں، 20 پہلو ہیں، 20 شکلیں ہیں، جس میں سے متعین کرنا پڑتا ہے کہ یہ علم اس طرح سے اگر آپ دے رہے ہیں جا کر تو اس میں تذلیل ہے کہ نہیں۔
تو یہ اہل علم سے آپ رابطہ کر کے ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں نوعیت ہے، اگر میں اختیار کروں تو کیا میں علم کی تذلیل تو نہیں کر رہا، وہ آپ کو گائیڈ لائن کریں گے۔ لیکن یہ نقطہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، چاہے ہم پڑھ رہے ہیں چاہے ہم پڑھا رہے ہیں، کہ ہم نے علم کی تعظیم، علم کی تکریم کرنی ہے، اور علم کی تذلیل اور علم کو ہلکا نہیں کرنا۔